السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ اسلام آباد میں عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اگلی باری پنجاب کی ہے، پنجاب میں عدم اعتماد پیش ہونی ہے، لیکن عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ ایک طرف عمران خان نے 27 تاریخ کو جلسے کا اناؤنس کیا ہوا ہے، دوسری طرف 24 سے ایک مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے جو پی ڈی ایم کا مارچ ہے۔ اس میں اب تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ لاہور سے حمزہ اور مریم نواز ایک ہی ٹرک پر نکلیں گے اور انہوں نے بھی اسلام آباد پہنچنا ہے 27 کو۔ اس کی کیا پلاننگ ہے؟ پنجاب میں عدم اعتماد کی کیا پلاننگ ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے تھوڑا مرکز کا نہیں پنجاب کا منظرنامہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم رانا مشہود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا مشہود صاحب، بہت خبریں ہیں کہ پنجاب میں عدم اعتماد پر دستخط کروا لیے ہیں مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی سے، کروا لیے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ممبران جو ہیں، جو ارکان ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دستخط 5 منٹ کا کام ہے اور ہم نے نہیں 100 کرانے ہیں نا، نہیں تو 5 منٹ میں 100 دستخط نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے پاس نا آلریڈی سب کے سگنیچرز موجود ہیں، آلریڈی ہم نے فارمز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم صرف پارٹی قیادت کے فیصلے کا انتظار ہے، کیونکہ پہلا جو میچ ہے وہ لگنا وفاق میں ہے اور اس کے بعد جو ہے اس منظرنامے کے مطابق پھر پنجاب کی باری آئے گی۔ کچھ کہہ رہے ہیں 92 کے دستخط ہو گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 8 رہ گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں پیر کو پیش ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں منگل کو پیش ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکز کے ڈراپ سین کے بعد پیش ہو۔ بالکل جی، یہ ایک کنسنسس ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ وفاق میں جو کچھ ہونا ہے اس کے بعد صوبوں کی باری آنی ہے۔ اور صوبہ، میں تو مزمل صاحب بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ 33 سے 34 پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ ہم سے آج سے 2 سال سے ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ تنگ ہیں ان کی پالیسی سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا یہ پنجاب اسمبلی کے 33؟ میں پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ان کو کہاں رکھیں گے؟ پنجاب لاہور میں تو کوئی سندھ ہاؤس نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت تک بڑا کچھ اگلے 3-4 دن میں بہت کچھ ہو جائے گا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اسمبلی توڑ بھی سکتے ہیں پنجاب کی۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہمارا پہلے سے مطالبہ تھا، یہ تو پھر ہمارے مطالبے کو مانیں گے نا۔ توڑیں گے تو توڑ کر نیا الیکشن کرانا پڑے گا۔ تو نواز شریف صاحب کا، پی ایم ایل این کا اور شہباز شریف صاحب کا تو پہلا موقف ہی یہ تھا کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں۔ تو توڑیں گے تو توڑ کر تو الیکشن ہی ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اگر عثمان بزدار پنجاب اسمبلی توڑیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کریں گے اور ہم دونوں صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عدم اعتماد کے لیے بھی تیار ہیں، اسمبلیاں توڑتے ہیں تو یہ یقین مانیں کلین سویپ ہوگا پنجاب کے اندر، اور پنجاب کی عوام جس طرح ان کے خلاف، اب تو پورے پاکستان کی عوام ہے لیکن پنجاب کے اندر 2018 کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، زبردستی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی تھیں۔ آپ نے حافظ آباد اور میلسی کے جلسے نہیں دیکھے ہیں؟ کتنے بڑے جلسے کیے ہیں کپتان نے۔ پٹواریوں کو دیکھیں، ہمیں پٹواریوں کا تانا دینے والے، اللہ کے فضل سے آپ سارے میڈیا کور کرتا تھا، کبھی کوئی رپورٹ آئی تھی کہ پٹواریوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ بسیں بھر کے لانی ہے لوگوں کو؟ انہوں نے پبلک منی کو جس طرح استعمال کیا ہے، اور میں اس سے بڑھ کر مزمل سہروردی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ خود تاریخ کے، آپ بہت چیزوں کے امین بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہے، اس کے بہت زیادہ یو ٹرن ہے، لیکن یہ کہتا تھا کہ میرے خلاف جب لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ عمران خان اقتدار چھوڑ دو تو میں اگلا گھنٹہ اقتدار میں نہیں رہوں گا۔ اب تو اس کی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ جھوٹا اور اس سے زیادہ یو ٹرن لینے والا سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ اچھا، ذرا عدم اعتماد کو ہی تھوڑا پنجاب کا، کیونکہ اگلے حصے میں نے لانگ مارچ پہ بات کرنی ہے۔ رانا مشہود صاحب، آپ لوگوں نے کوئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے کچھ فائنل کابینہ فائنل، کوئی گورنمنٹ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی گورنمنٹ میں کی فارمیشن پہ کوئی گفتگو؟ دیکھیں، اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، جس طرح جہانگیر ترین صاحب کے جو گروپ کے ممبران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ان سے نالا ہیں ان کا ایک، وہ بھی 33-34 ہیں، وہ بھی 33-34 وہ ترین صاحب کے علاوہ ہیں، وہ علاوہ ہیں۔ تو ترین صاحب کے 20 الگ ہیں، ناراض 33-34 الگ ہیں۔ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے 50 ارکان آپ کے ساتھ ہیں؟ آرام سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہمارے جو سیٹوں پہ جو دوست اور ساتھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں
اور وہ تھوڑے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں. ہم ہر کسی کو ڈچ نہیں کر سکتے, ہمارا پرابلم یہ بھی ہے. تو ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. ہم جن دوستوں کو, جن لوگوں کو لیں گے, ان کے ساتھ اگر کمٹمنٹ کریں گے تو وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے. اس لیے بہت چھان پٹک کے بعد ہم, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے 165 ممبر تھے, جن میں سے 5 جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. 160 ہمارے رہ گئے ہوئے ہیں, 186 چاہیے. 10 ممبر جو ہیں پی ایم ایل کیو کے ہیں, 6 پیپلز پارٹی کے ہیں, اور اس کے بعد ایک پھر بھی نہیں بنتی حکومت. 176 ہوتا ہے نا جی, لیکن آپ کو چاہیے 186. ہمیں 186 چاہیے, 10 اور چاہیے. 10 اور چاہیے. اس کا مطلب ہے اگر پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی مل بھی جائیں تو حکومت نہیں بنتی, پھر بھی پی ٹی آئی کے چاہیے. نہیں, اس میں ایک اور بھی ہے نا, 4 آزاد ہیں. 4 آزاد آج بھی بیٹھے ہیں, اور ایک راہ حق پارٹی کے 5 وہ بھی ہیں. تو یہ سارے ملا کے جو ہے 180 ہو گئے. 180 ہوتے ہیں. پھر 6 کہاں گئے؟ بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 33 سے 40 لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ 63 میں ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہاں تو پھر پرویز الہی صاحب بطور سپیکر ان کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے. پہلی بات ہے 63A کی انٹرپریٹیشن نہ میں نے کرنی ہے, نہ آپ نے کرنی ہے, نہ سپیکر نے کرنی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بہت کلیئر ہے. 63A اپلیکیبل تب ہوتا ہے. اچھا, ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ اگر آپ پنجاب میں پہلے عدم اعتماد کریں تو پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں, وہ ان ناراض ارکان کے ووٹ کاؤنٹ کر دیں تو پھر مرکز میں سپیکر کے لیے مشکل ہو جائے گا ان کے ووٹ ریجیکٹ کرنا. میں نے آپ کو سہروردی صاحب پہلے ہی کہا کہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر ہر گھنٹہ, ہر دن جو ہے, مطلب ہمیں ایک تو ابھی تو ہے نا کہ ہم نے انتظار کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ کام پہلے کر لیں. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے مطابق پنجاب کے فیصلے ہوں گے. اچھا, اس کے مطابق پنجاب کے فیصلے ہوں گے. کوئی وزیر اعلیٰ پہ کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی پر اتفاق ہو گیا ہے. ابھی میں یہ سمجھوں گا کہ یہ پارٹی کے بڑوں کے فیصلے ہیں, اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم ٹائم سے پہلے, وقت سے پہلے اوپن بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر بالکل ڈیسیژن جو ہونا ہے وہ سب کی مشاورت سے ہی ہونا ہے, اور بیٹھ کے وہ ڈیسیژن ہوگا جو سب کو قابل قبول ہوگا. کوئی تحریک انصاف میں سے بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تو حمزہ شہباز صاحب ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, اور مطلب پوری پارٹی کا اعتماد بھی ان پہ ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ پھر اگین نواز شریف صاحب, شہباز صاحب, حمزہ شہباز, اس لیول کے اوپر ہی ہوگا. اور وہ جو بھی فیصلہ ہوگا, پارٹی کا فیصلہ حمزہ شہباز شریف ہیں, اور آگے جو سینیریو بن رہا ہے اس کے اندر کوئی اور بھی آ سکتا ہے, کوئی مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ مشاورت سے ہوگا. اچھا, آپ وزارت اعلیٰ اپنی پارٹی سے باہر دینے کے لیے ذہنی طور پہ لچک تو دکھا رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو حال ہو چکا ہے سہروردی صاحب, بات اس وقت اقتدار کی ہے ہی نہیں. اگر ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا تو 2018 میں جب ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا تو ہمیں اسی دن سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا. جس طرح ملک کے اندر مہنگائی, غربت, بے روزگاری میں اضافہ ہوا تھا, ہم نے بیٹھ کر ایک کانشیس ڈیسیژن لیا تھا کہ ان کو وقت دیا جائے. ہم چاہتے تھے کہ ان کو وقت ملے. کل کلاں یہ اس بات کا رونا نہ روئیں کہ جی ہمیں وقت نہیں دیا گیا, حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جو 2013 کے الیکشن کے بعد اگلے دن دھرنے دے کر بیٹھ گئی تھی, اور انہوں نے اس حکومت کو سیبوٹیج کرنے کی, اس وقت کی حکومت کو پوری کوشش کی تھی. اور سہروردی صاحب سب سے بڑی بات, ہم سوچتے ہیں پاکستان کا. اچھا, چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا, سری لنکا کا پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا 2014 میں, اور عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جھوٹ ہے, کوئی نہیں آ رہا, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور جب آج ہم نے یہ کام فوری شروع کر دینا تھا, لیکن چونکہ وزرائے خارجہ کی پوری آ رہے ہیں, یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے OIC کی, تو ہمیں پاکستان کا درد ہے, ہم پاکستان کا سوچتے ہیں. ہم نے اس 23 کو گزار کے ہم نے کہا کہ یہ 22 تاریخ تک ان کا ہے, یہ گزر جائے, اس کے بعد ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کی عزت پہلے ہے. انہیں ادھر سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو مت چھیڑیں. آپ کو کہا گیا ہوگا. اچھا اچھا, لیکن ایک چیز ہے, آن اے سیریس نوٹ, ہمیں کہا گیا یا نہیں کہا گیا, ہم نے ہمیشہ, ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سربلندی کا ہمیشہ سوچا ہے. اور یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن تھا کہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس کو ہو جانے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تو جو پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, جو اسلام آباد پر جہاں جی ٹی روڈ سے جا رہی ہے, حمزہ شہباز اور مریم نواز جو لاہور سے نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے,
یہ کیا روٹ ہے, اس کے کیا ٹارگٹس ہیں, اس کے کیا خد و خال ہیں. ایک طرف عدم اعتماد ہے, ایک طرف یہ روڈ مارچ جو شروع کر رہے ہیں, یہ حمزہ شہباز اور مریم نواز مل کر جو نکلیں گے, اس پہ کیا کریں گے. رانا مشہود صاحب سے یہ پوری کہانی جانیں گے, لیکن بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. رانا مشہود صاحب عمران خان صاحب 27 مارچ کو 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پہ لا رہے ہیں. آپ 24 مارچ کو لاہور سے نکل رہے ہیں اور مریم نواز اور حمزہ شہباز لے کر نکل رہے ہیں. آپ بھی کوئی 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے, 50,000 کا ٹارگٹ ہے, 1 لاکھ کا ٹارگٹ ہے, کیا ٹارگٹ ہے؟ کیونکہ ویسے بھی آپ کو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے اور آپ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ جب لانگ مارچ ہم نے پہلا بھی کیا تھا تو ہم گجرانوالہ نہیں پہنچے تھے تو معاملات سیدھے ہو گئے تھے. نمبر 1 وہ جنرل کیانی کا فون آ گیا. نمبر 2 گجرانوالہ میں جنرل کیانی کا فون آ گیا تھا, جس کا بھی فون آیا. اچھا, لانگ مارچ کچھ ہوا تھا, دنیا اتنی نکلی تھی تو کہ وہاں پر اسلام آباد لالے پڑ گئے تھے. اب بھی یہ حالات ہیں کہ 23 مارچ کو جب سندھ سے چلیں گے ساتھی ہمارے, جب کے پی کے سے چلیں گے اور وہ ہمیں 24 کو جوائن کریں گے. مزمل سہروردی صاحب میری بات نوٹ کر لیں, لاہور سے لاکھوں کا مجمع نکلے گا. لاہور نے ہمیشہ تاریخ کا رخ بدلا ہے اور لاہور نے ہمیشہ مہر لگائی ہے. لاہور سے جس دن ہم نے 24 کو نکلنا ہے, 23 کو لانگ مارچ 23 کو شروع ہو جانا ہے اور پچھلے قافلے لاہور میں پہنچیں گے اور 23 کو چل کے 24 کو جب ہمارے ساتھ لاہور سے نکلیں گے تو یہ لاکھوں کا جنوبی پنجاب سے اور ادھر سے رحیم یار خان سے لوگ 23 کو چل کے لاہور پہنچ جائیں گے. جی بالکل, یہی پلان ہے نا پنجاب سے تو. اور اگر کوئی سندھ سے بھی آ رہے ہوں گے تو وہ بھی لاہور پہنچ جائیں گے. لاہور پہنچیں گے. کوئی کیمپین, کوئی تشہیری مہم, کوئی بینرز کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہے. آج سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا ایک پلان کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ہر ایک کی ذمہ داری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. پی ایم ایل این اب گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن تنظیمی طور پر ہمارا ڈھانچہ کہتے ہیں یہ ایم پی ایم این ایس کی پارٹی ہے, نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ ماضی کے اندر بالکل ہوتا تھا کہ ایم پی ایم این اے اور اس کے نیچے کچھ نہیں, لیکن ہم نے ان پچھلے 2 سالوں میں خاص طور پہ تنظیمی ڈھانچے پہ بے تحاشا کام کیا ہے اور ہم گراس روٹ لیول تک. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 تاریخ کو جب مریم نواز اور حمزہ شہباز نکلیں گے لاہور سے, ماڈل ٹاؤن سے اور داتا صاحب سے تو اور گجرانوالہ کی طرف, تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے, لاکھوں لوگوں کے. یہ میری بات نوٹ کر لیں, کیمرہ آپ کے پاس ہونا ہے, کاؤنٹنگ کیجئے گا. لاکھوں لوگ لاہور سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف انشاءاللہ تعالی. اور روٹ ہے کہ آپ 24 کو گجرانوالہ پہنچ جائیں گے. ہم 24 کی شام یا رات جتنا راستے میں سفر ٹائم لگے گا وہ کرتے ہوئے ہم گجرانوالہ پڑاؤ کریں گے پہلا, پھر 25 کی صبح ہم گجرانوالہ سے نکل کر جہلم تک پہنچیں گے, پھر 26 اچھا گجرات شجرات ایک ہی دن میں آپ سارا گزار یہ ہم کرتے ہوئے جہلم میں ہم سٹاپ کریں گے. جہلم سے پھر ہم اگلا دن جو ہے 26 کی رات کو ہم پنڈی پہنچ جائیں گے جہلم سے. اور پنڈی سے پھر انشاءاللہ 27 کی صبح نکلیں گے اور اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا مطلب پھر ڈی چوک جو ہے وہاں پر ہم جائیں گے اور وہاں پہ پھر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو جاتی اور اس ظالم حکمران سے قوم کو چھٹکارا نہیں دلوا دیتے. نہیں تو جن لوگوں کو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں انہیں دھرنا دینے کے لیے تیاری سے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بستر, کھانا پینا, پانی سب ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس قوم نے جتنی سختی جھیل لی ہے نا, یہ قوم جو ہے یہ تیار ہے کہ ہم چند دن کی قربانی دے دیں گے, لیکن اب اس آئی ایم ایف کے پروردہ وزیر اعظم سے, انڈیا کے جو ہے ان کے مفادات کو واچ کرنے والے, کتنی گاڑیاں ارینج کر رہے ہیں اس سارے کے لیے؟ لوگ اپنی گاڑیوں پہ تو آپ کو ٹرانسپورٹ دینی ہوگی نا, آپ کا کیا ایسٹیمیٹ ہے؟ والنٹیرلی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ٹرانسپورٹرز کا انہوں نے جو حال کر دیا ہوا ہے, انہوں نے ہر جو طبقہ فکر کا حال کر دیا ہوا ہے. لوگ آ کے والنٹیرلی ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بسیں بھی دیں گے, گاڑیاں بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, ہماری اس سے جان چھڑا دیں. وہ عمران خان صاحب نے جب آزادی مارچ کیا تھا تب تو موٹر سائیکلیں بانٹی تھیں, آپ لوگ نہیں موٹر سائیکلیں بانٹ رہے نوجوانوں میں کے ساتھ چلیں اسلام آباد؟ دیکھیں ایک جھوٹی تبدیلی اور اصلی تبدیلی میں یہی فرق ہے
یہاں پر لوگ جوش اور جذبے سے نکل رہے ہیں, ولولے سے نکل رہے ہیں, اپنے زور پہ نکل رہے ہیں. آپ ایک مثال میں پھر آپ کو کہتا ہوں, ماشاءاللہ آپ بہت ویژن رکھنے والے جرنلسٹ ہیں, آپ اپنے کیمراز کو سڑکوں پر بھیجیں, کوئی ایک مثال آپ کو ملے تو ہمیں بھی بتائیے گا. لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں, لوگ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب جانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. لوگوں نے ٹکٹ لینی ہے جی, آپ نہیں لگائیں گے پارٹی پہ تو پارٹی ٹکٹ کیوں دے گی؟ اور ٹکٹیں تو دیکھیں نا 250 280 نہیں 300 نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی جو ڈائریکٹ ہوتی ہیں 280 ہیں, باقی تو وہ پھر انڈائریکٹ آتے ہیں نا اسمبلی جی. کی بھی تو ہے نا, اور قومی ساری ملا کے اگر آپ پورا ڈال لیں یہ دونوں طرف کا تو یہ 400 450 ٹکٹس بنتی ہیں پنجاب کی. پنجاب بڑی ٹکٹ ہیں 400 450, ہاٹ کیک 400 ٹکٹس. تو یہ 450, یہ یقین مانیں میں اپنے حلقے کے اندر ماضی میں کبھی کرتے ہوں گے کہ نکالنا ہے, اب تو لوگ ہمیں نکال رہے ہیں کہ نکلیں, لگیں آگے اور اس سے جان چھڑوائیں. کوئی اسپیشل ٹرک حمزہ اور مریم کے لیے تیار کیا آپ لوگوں نے؟ سب کچھ ہو رہا ہے جس پر وہ دونوں ہوں گے؟ جی بالکل. اور ساتھ اور کون ہوگا ساتھ؟ دیکھیں یہاں سے لاہور سے تو جب نکلنا ہے تو لیڈرشپ اس وقت ہے ہی حمزہ اور مریم, اور یہ دونوں اکٹھے نکل رہے ہیں, اور یہ اکٹھے ہی جو ہے پہلی دفعہ اکٹھے نکل رہے ہیں. ضرورت نہیں پڑی اس سے پہلے. اب یہ ایک ڈیسیسو موومنٹ ہے, اس کے اندر فیصلہ ہوا ہے, اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, اور یہ کنسنسس کے لوگ ساتھ کہتے تھے فیصلہ. حمزہ اور مریم کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ جو کہتے تھے نا ان کی تو ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو گئیں. میں نے تو ان پچھلے 10 سالوں میں یہ پچھلے 3 سال کی بات نہیں کرتا, پچھلے 10 سالوں میں حمزہ اور مریم کے اندر کبھی کوئی میں نے اختلاف دیکھا ہی نہیں. جو دیکھا ہے وہ ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہے, ادروائز ان فیملیز کا آپس میں ملنا جلنا. کوئی ایم این اے اس مارچ میں شریک نہیں ہوگا, یہ بھی فیصلہ. ایم این ایز جو ہیں وہ سارے ادھر اسلام آباد رہیں گے. اسلام آباد رہیں گے. اور جو آپ کے 160 ایم پی ہیں وہ ساتھ ہوں گے. وہ ساتھ ہوں گے. اچھا, اب اگر پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو روکنا ہے, اور میرا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں نکلنے دیا آپ کو, دیکھیں اس سے پہلے بھی مارچز ہوئے ہیں, ٹی ایل پی کو نہیں نکلنے دیا انہوں نے, جو روڈ توڑ دیے, بلاکیڈ لگا دیے, کنٹینر کھڑے کر دیے, روک لیا انہوں نے, جہاں رات رکے آگے سڑکیں توڑ دی انہوں نے کہ نہ جا سکے. آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں بات بہت سیدھی سی ہے. ہم نے لسٹیں بنا لی ہوئی ہیں ان تمام افسران کی جنہوں نے پچھلے 3.5 سال کے اندر اپنے اوتھ کے خلاف جا کے ایک جھوٹی اور غلط حکومت کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات مانے ہیں. ان کے ایسٹس میں آج آپ کے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں, ان کے ایسٹس کا بھی ہم نے فارمز نکلوا لیے ہوئے ہیں کہ ان کے کتنے ایسٹس 2018 سے پہلے تھے اور آج کے ایسٹس ہیں. کسی افسر نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی حمایت کی تو ہمارا تو انشاءاللہ تعالی اپریل کا مہینہ پاکستان کے اندر خوشخبری کا مہینہ ہے, اور اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے خوشخبری مارچ میں ہی آ جائے گی, آپ کہہ رہے ہیں اپریل میں. میرا دیکھیں ایک ہے عدم اعتماد, ایک اس کے بعد نیو گورنمنٹ نے بھی تو آنا ہے نا. نئی گورنمنٹ کے آنے کے لیے باقاعدہ وہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, وہ سارا کچھ ہونا ہے, وہ سارا پروسیس جو ہے عدم اعتماد سے لے کے نیو پرائم منسٹر تک کا پروسیس انشاءاللہ اپریل کے اندر کمپلیٹ ہوگا, اور اپریل کے اندر ہی ان تمام افسران کا احتساب شروع ہوگا. اچھا نہیں, پر وہ دیکھیں عثمان بزدار پر بھی ایک ہی الزام تھا کہ اس نے ساری شہباز شریف کی ٹیم لگا دی. اب دیکھیں نا, لوگ اس کو کہتے تھے کہ اس نے جو شہباز شریف, پی ایس او بھی شہباز شریف والا پی ایس او, سارے افسران وہی جو شہباز شریف کے افسران تھے. تو یہ تو وہی ہیں جن کے ساتھ آپ حکومت کرتے رہے ہیں, اب وہ پھر آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اس میں ایسی کون سی بات نہیں, پہلی بات ہے کہ میں سارے افسران کی بات نہیں کر رہا, آپ نے میری بات نہیں سنی. جس طرح میں نام لے دیتا ہوں, گوہر نفیس صاحب وہ ایس ڈی ہو گئے, جو بھی ہو گئے, جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں ان کا انہیں حساب دینا پڑے گا. اسی طرح وہ طاہر جو تھے طاہر خورشید صاحب, ان کو ٹیکے, ان کو حساب دینا ہوگا. اس طرح ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. اور دوسری بات, یہ جو ہماری ٹیم, آپ ہماری ٹیم کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی کوئی ٹیم نہیں تھی. شہباز صاحب ہمیشہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کر آتے تھے, جو ڈیلیور کرتا تھا وہ سروائیو کرتا تھا, جو ڈیلیور نہیں کرتا تھا وہ فارغ ہوتا تھا. اچھا یہ بتائیں, جو مولانا فضل الرحمان نے روڈ میپ دیا اس میں تو 24 کو چل کے پہنچنا تھا, 25 کو ڈی چوک, آپ 27 کو پہنچ رہے ہیں. مولانا تو آپ سے پہلے پہنچ گئے ہوں گے. یہ آپ کو بڑے سرپرائزز ملیں گے 23 تاریخ کی رات کے بعد سے نا, آپ کو بڑے سرپرائزز ملنا شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ کئی چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں,
اور اگر ان میں تھوڑی سی بھی اخلاقی، میں سمجھتا ہوں اخلاقیات ان میں موجود ہیں تو یہ مینڈیٹ لوز کر چکے ہوئے ہیں. آج جتنے لوگ ڈی ان کو چوک پہ چھوڑ کر، کتنے لوگ ہوں گے جب مریم، حمزہ، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم پوری پہنچ جائے گی تو ڈی چوک کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں آج. ایک، ڈی چوک کے اندر اس سے بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور یہ جماعتوں کا اجتماع نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا اجتماع ہوگا جو اپنے غصے کا اظہار، اپنے غم کا اظہار اس سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کرنے آئیں گے. اور دوسرا ایونٹ، پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا استقبال آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس دن میاں نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کریں گے. لاہور کریں گے، اسلام آباد کریں گے؟ یہ فیصلہ ہوگا، لیکن یہ 2 ایونٹ جو ہے نا پاکستان کی تاریخ کے بڑے ایونٹ وہ ہوں گے. بھی اپریل میں آ جائیں گے یا مئی میں آئیں گے؟ یہ فیصلہ بھی ہم حالات اور واقعات لیکن عنقریب ہوں گے. ٹھیک، بہت شکریہ رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے رانا مشہود صاحب کی گفتگو سنی. اپوزیشن بھی ڈی چوک پہنچ رہی ہے اور 27 کو ہی پہنچ رہی ہے. 24 سے شروع ہو جائے گی ڈی چوک پہنچنا. عمران خان صاحب ڈی چوک 27 کیسے کریں گے؟ اگر اپوزیشن ڈی چوک پہ موجود ہوگی 2 تو وہاں جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. جی ٹی روڈ سے حمزہ اور مریم نکلیں گے تو کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ نواز شریف صاحب نکلے تھے تو گجرانوالہ میں معاملہ حل ہو گیا تھا. ٹی ایل پی نکلی تھی تو وزیر آباد میں معاملہ حل ہو گیا تھا. کوئی اسلام آباد پہنچیں اور ڈی چوک تک پہنچیں تو پھر فیض آباد جا کے روک لیا جاتا ہے اور پھر معاہدے ہو جاتے ہیں. اسلام آباد پہنچنا، لوگ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ اپوزیشن ڈی چوک پہنچ جائے گی؟ اور ڈی چوک پہنچ گئی تو پھر کیا کرے گی؟ بہرحال دیکھیں گے. آج رانا مشہود صاحب نے ہمارے پروگرام میں بہت سی خبریں بریک کی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.